بات سن مجھے، 1 منٹ بات تو کر مجھے، 1 منٹ تو بات کر، اس کے بعد بھی شک نہیں کرتا. تو 1 منٹ پہلے 1 منٹ سے بات کر مجھ سے. کیا مطلب میں دیکھ لیا آپ نے بس بات ختم. نہیں بار بار میں تو بار بار دیکھوں گا. کیوں وجہ؟ میرے بھیجو. نہیں ایسے نہیں بھیج سکتی میں نے اس کو اللہ کے واسطے ڈالے کہ خدا کا واسطہ ہے تم بیٹیوں والے ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں. تو میرا اگر گھر بھی اجڑ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں بلوچ کی رہنے والی ہوں، تلاواڑی ہمارے گاؤں کا نام ہے، وہاں کے رہنے والی ہوں. میرے امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. ہمیں چاچو لوگ تنگ کر رہے تھے زمین کے حوالے سے، میرا کیس چل رہا تھا تھانے میں زمین کا، تو میں تھانے میں آنا جانا لگا رہتا تھا. اس بندے نے نہ جانے کیسے نمبر لیا تھانے سے، مجھے اس کا کوئی نہیں ہے نصیب نے. اس نے نمبر میرا لے کے تو یہ مجھے میسیجز کرنے لگا، تنگ کرنے لگا. پھر میری شادی ہو گئی، میں پنڈی میں آ گئی، میں نے شادی کر لی. پھر میں یہ میسیجز پہ میسیجز کرنے لگا، ایسے میسیجز کر رہا تھا کہ جیسے میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں. سر میں چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میری کسی نے نہ سنی. میں نے قرآن اٹھایا کہ میرا اس بندے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. میں نے اس کو اللہ کے واسطے ڈالے کہ خدا کا واسطہ ہے تم بیٹیوں والے ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں. تو میرا اگر گھر بھی اجڑ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو. اس بندے نے مجھے اس نے میرا پیچھا چھوڑا. پھر میرے سسرال والوں کو، میرے جیٹھ کو، میرے باقی لوگوں کو یہ میسج کرتا رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ سسرال میں کتنی پرابلم اور کتنی مشکل، جن کے سر پہ باپ ہوتے ہیں، جن کے بھائی ہوتے ہیں، جن کے مائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اتنی مصیبت ہوتی ہے. تو جن کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو تو ان کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پھر میرے ہسبینڈ کو تو پتا تھا، لیکن وہ ان کے آگے جب میں کہتی تھی کہ اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ میں بے بس ہوں اور میں بے گناہ ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بے بس ہوں. پھر میرے سسر نے ایک ہی موقف رکھا کہ آپ اس لڑکی کو ڈائیورس کرو یا میں ہماری ماں کو کروں گا نا. ڈائیورس ہو گئی میری. پھر در کے دھکے پھر میں واپس مظفر آباد گئی ہوں. ایک وکیل ہے شاہد اوان صاحب، ان کو میں نے اپنا کیس دیا. انہوں نے بغیر، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، انہوں نے بنا فیس کے میرا کیس ڈیل کیا، ڈگری ہو گئی. پھر جب مجھے مطلب اس پہ میں نے مرد کے خلاف میں نے ان کو بھی، شاہد بھائی کو بھی بتایا تو کہ یہ مجھے ایسے بلیک میل کر رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے زنا کی آفر کر رہا ہے کہ میرے ساتھ مطلب اس طرح سے کرو، تو میں کیا کروں؟ تو پھر مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں کیسے اس سے بچوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایس پی صاحب کو اپلیکیشن دے. میں نے پلندری پولیس ایس پی کو اپلیکیشن دی کہ مطلب کمپلین کی کہ میں سر یہ آپ کا پولیس والا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے. انہوں نے واپس اس کو معطل کر کے تو معطل کر دیا اس کو. تو پھر ڈی ایس پی جبین صاحب آئی، اس نے کاروائی اس کو شفٹ کر دی. انہوں نے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا کہ یہ لڑکی قصوروار ہے، بہتان لگا رہی ہے. حتیٰ کہ میسیجز سارے ایویڈنس میرے پاس موجود ہے، اس کے پوری فائل ایک شارٹ اسکرین لے کے میں نے فائل بنوائی ہوئی ہے، پورے میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ واپس سے یہ سارے ایویڈنس دیکھنے کے بعد اس نے وہ کر دیا. پھر میں نے ڈی آئی جی صاحب کو، ایک بندے نے نمبر دیا کہ آپ ڈی آئی جی صاحب کو آن لائن سنتے تو ان کو کریں. پھر میں نے ڈی آئی جی صاحب کے نمبر پہ ساری آن لائن وہ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سی پی او سے مجھے کال آتی ہے کہ وہ لڑکی ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو سی پی او میں بلا رہے ہیں. میں وہاں پہ گئی ہوں تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ میں کس کو کاروائی شفٹ کروں. تو جب انہوں نے کہا کہ ریاض بخاری، میں نے کہا سر جس کو مرضی کر دے. انہوں نے ریاض بخاری صاحب کو شفٹ کر دی نا، کیونکہ میں آفیسر صاحبان کو نہیں جانتی تھی وہاں پہ. انہوں نے ان کو شفٹ کیا. ریاض بخاری صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا. آفس میں بلا کے تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہاری مسٹیک ہوئی تو میں آپ پہ بھی قانونی کارروائی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قبر کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ انصاف کروں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا. جب انہوں نے وہ پوری انکوائری کی تو ظاہری بات ہے میری طرف سے کوئی میسج نہیں گیا ہوا تھا. تو اس بندے کے اوپر نصیب جو ہے ہمارے، اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کر دی. ایف آئی آر کا حکم دے دیا کہ یہ بندہ قصوروار ہے، اس پہ ایف آئی آر دے دے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ پلندری ایف آئی آر کا حکم کر کے بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ پلندری ایس پی سے بات کریں. جب ایس پی صاحب کے پاس میں آئی ہوں تو ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم استغاثہ دیں گے. میں نے کہا ایک بندے نے میرا گھر اجاڑ دیا، ایک بندے نے مجھے برباد کر دیا، پر اس پہ استغاثے پہ بات آ گئی ہے. آپ کو کہ اوپر سے حکم آیا، میں ایف آئی آر تھے اس پہ. تو پھر واپس سے انہوں نے کہا کہ میں پھر سی پی او میں گئی ہوں. تو انہوں نے کہا ڈی ایس پی طارق صاحب سے. سر طارق صاحب کو میں نے کال کی تو ایک بندہ، میں ان کو نہیں جانتی تھی، ایک بندہ ویڈیو کال پہ وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ مطلب جس نمبر پہ میں نے کال کی کہ طارق، یہ ڈی ایس پی طارق ہے. تو انہوں نے کال کی ویڈیو کال. تو کہتے ہیں ویڈیو کال پہ آئے، میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں. تو جب میں ویڈیو کال پہ آئی ہوں تو انہوں نے اپنا ننگا جسم دکھانا شروع کر دیا. وہ ننگے پل ننگے تھے، مطلب انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے،
تو جب انہوں نے میری پکچریں مانگنا شروع کر دی پھر میں اور پریشان ہو گئی اور پزل ہو گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اب تیار میں تب کروں گا جب مجھے اپنا ننگا جسم دکھاؤگی, اور میں اس قوم کی بیٹی ہوں, اور میں سب سے گڑگڑاتی رہی کہ پلیز میرا ساتھ دیں, اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, ہمارا باپ نہیں ہے, ہم لوگ مل کر بہت پریشانی میں ہوں سر. میں بہت مصیبت سے دن اپنے نظام رہی ہوں. میں سلائی کرتی ہوں اور اپنا نظام اپنی روٹی پانی پورے کرتی ہوں. میں بہت مصیبت میں ہوں. تو اس نے واپس وہ کیا کہ پھر اوپر چلے گی. میں ریاست سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ کیوں سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. ڈی ایس پی طارق صاحب نے مطلب سینئر آدمی ہے, وہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اگر وہ بندہ ایسے کام کر سکتا ہے تو سوچے نیچے والا عملہ کیسا ہوگا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ڈی ایس پی مجھے ننگا جسم دکھا رہا ہے, میں وہاں پہ جاتی ہوں اس کے پاس, یا میں وہاں پہ جاتی ہوں اس کے پاس, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا آگے سے میرے ساتھ اور کیسا سلوک کرتا. پھر میں وہاں پہ نہیں گئی. میں نے ڈی آئی جی صاحب کو بار بار بتایا کہ سر اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, اس کی ویڈیو, یہ جو ویڈیو کالیں کر رہا تھا شارٹ اسکرین میں نے ان کو دکھائی کہ یہ ویڈیو کال پہ وہ آ رہا ہے. یہ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ کیا ڈی ایس پی کا کام بنتا ہے لیڈیز کے ساتھ ویڈیو کال پہ آنے کا, یا اس کا کام بنتا ہے کہ مطلب ننگا جسم دکھانے کا, یا اس کا کام بنتا ہے کہ میری پکچر مانگنے کا. اگر میں اس قوم کی بیٹی ہوں, میں ریاست کی بہن ہوں, ریاست کی بیٹی ہوں, میں ریاست کے لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میری آواز بنے, تاکہ ان درندوں کو آپ عبرت کا نشانہ بنائیں, تاکہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں, تاکہ میری آواز بنے, آپ میری بازو بنے. تو خدا را اس کو ان لوگوں کو ایسے سبق سکھائیں کہ مطلب یہ دوبارہ کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے.